जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इलेक्शंस 2024 के बारे में है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के हवाले से मैं बात करूंगी। इसमें जो इलेक्शंस हुए हैं और उसका जो रिज़ल्ट सामने आया है, आज जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग पीटीआई की जीत पर भंगड़े डाल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग पीटीआई की जीत पर जश्न मना रहे हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि ये आपकी जीत नहीं है, ये आप गलतफहमी है कि ये आपकी जीत है, ये पीटीआई की जीत है, ये इमरान खान की जीत है, ये इसराइली लॉबी की जीत है। आज खैबर पख्तूनख्वा के लोग जिस पीटीआई की फतह पर जश्न मना रहे हैं, मैं आपको ये कहती हूँ कि आप फलस्तीनियों की लाशों पर जश्न मना रहे हैं। वो इसराइल जो फलस्तीनी बच्चों को मार रहा है, वो इसराइल जो हमारे मुसलमानों को महसूर करके मार रहा है, आपने उस फलस्तीनियों के कातल इसराइली लॉबी को जितवाया है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन आपको ये मालूम भी नहीं है। ये जो इसराइली लॉबी है ये काम किस तरह करती है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को एहसास भी नहीं है कि इसराइली लॉबी उनके दिमाग को कैसे कंट्रोल कर रही है सोशल मीडिया के जरिए। इमरान खान तो सिर्फ एक मोहरा है। ये पहले दिन से मैं भी कहती रही हूँ, हकीम सईद भी कहता रहा है, इसरार अहमद भी कहता रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि इमरान खान जेल में है, लेकिन सोशल मीडिया उसका और ज्यादा तगड़ा हो गया, सोशल मीडिया उसका और ज्यादा मजबूत हो गया। और पीटीए के मुताबिक उसमें इसराइली और भारतीय अकाउंट्स भी शामिल हैं। ये किसी और ने जितवाना होता तो मैं तो हमेशा इदारों के फेवर में बात करती रही हूँ, पाकिस्तान के इदारों की हिमायत में हमेशा, क्योंकि देखिए इस वक्त जो तो मैं जीत जाती, मैं सीट जीत जाती, होना तो ये चाहिए कि मैं सीट जीत जाती अगर एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार था। अब ये सारे इस बात पर नाराज हैं कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों न्यूट्रल है, सब इस बात पर खफा है कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों न्यूट्रल है। और मैं समझती हूं कि देखें, इस वक्त हर कोई दुखड़ा सुना रहा है, हर कोई धांधली का रोना रो रहा है। मैं भी इलेक्शन लड़ी हूं, मैंने तो धांधली का कोई हाउ नहीं किया, कोई वावेला मैंने नहीं मचाया, क्योंकि आयशा गुलालई को सीट की कोई लालच नहीं है, इक्तदार की कोई लालच नहीं है, मुझे जायदादें बनाने का कोई शौक नहीं है, मुझे दूसरों से दौलत में मुकाबला करने का कोई शौक नहीं है कि मैं सीट नहीं जीती तो कयामत आ जाएगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर यकीन रखती हूं और मेरा खाना पीना, मेरा गुजारा इलेक्शन से नहीं होता। हाँ, मैं अपने मुल्क के लिए जरूर बात करती हूँ, मैं अपने अवाम के लिए जरूर बात करती हूँ। मेरा दिल दुखता है जब पाकिस्तान की सूरत हाल को मैं देखती हूँ, पाकिस्तान के सादा लोह लोगों को मैं देखती हूँ, तो मैं जरूर ये अपना फर्ज समझती हूँ कि मैं उनको बताऊं जो हकीकत है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, हर कोई कह रहा है कि इलेक्शंस जो सीटें जीत गए हैं वो वहां पर इलेक्शन ठीक हुआ है, जो सीटें हार गए हैं वो कहते हैं कि इलेक्शंस ठीक नहीं हुए। तो जहां पर आप जीते हैं वहां आपके मुखालिफ ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो फिर उसका क्या किया जाए। अब क्या करें कि इलेक्शंस पाकिस्तान में दोबारा करवाए जाए, दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं, उसके बाद भी यही रोना होगा। पाकिस्तान की मईशत का कुछ तो फिक्र करो, कुछ तो गम करो पाकिस्तान का। रोज एहतजाज, रोज लड़ाई, रोज इंतशार, रोज जो है अवाम सड़कों पर निकली होती है। अवाम को मैं कहती हूं कि इन एहतजाजों से आपके बच्चों का पेट नहीं भरना। ना इन सियासतदानों ने पहले आपके लिए कुछ किया है और ना आइंदा करेंगे, आपकी तबाही करेंगे। अपनी दिहाड़ी पर तवज्जो दो, अपने काम पर तवज्जो दो, एहतजाजों से दूर रहो।
اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے پاکستان کی کہ سفارت خانے، مجھے لگتا یہ ہے کہ جو اسلام آباد پہ بار بار کہتے ہیں لانگ مارچ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو سفارت خانے کہیں پاکستان کو چھوڑ کر چلے نہ جائیں، کیونکہ روزانہ جو ہے وہ ریڈ زون میں یہ حال ہوتا ہے، روزانہ یہ احتجاج ہوتے ہیں. انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آتی نہیں ہے آپ کے ملک کے یہ حالات دے کر. کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا، کوئی یہاں پر نوکریاں نہیں کریٹ ہوتی، کوئی کام پر توجہ نہیں دے سکتا. اب تو حال ہی ہو گیا کہ سفارت خانے بھی آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے بہت جلدی، جو یہ حال ہے ان کا. جس گھر میں دیکھیں، جس گھر میں ہر وقت شور شرابہ ہوتا ہے، جس گھر میں، چھوٹے گھر کی مثال لیں، جس گھر میں آپس میں لڑائی ہو، شور شرابہ ہو، انتشار ہو، اس پر باہر کے دشمن بہت تیزی سے حملہ کر دیتے ہیں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جن لوگوں کو اعتراض ہے، برائے مہربانی عدالتوں میں چلے جائیں. یہ لانگ مارچز پہ عوام کو مت لگائیں. اس ملک میں کسی زراعت پر توجہ دیں. کوئی سیاستدان یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے ملک کی آبادی جو ہے وہ روزانہ بڑھ رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی لائحہ عمل نہیں. ہمارے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کے کھانے کے لیے کہاں سے انتظام ہوگا. زراعت پہ کوئی توجہ نہیں. پوری دنیا پانی جو ہے، صاف پانی کو سٹور کرنے پر توجہ دے رہی ہے. ہمارے ملک میں کوئی سیاستدان اس کی کوئی فکر نہیں کہ پانی کو سٹور کرنا ہے. اگلے زمانے میں پانی کے چیلنجز ہو رہے ہیں. پانی آپ کے ملک میں جو ہے، یعنی ہیرے اور جواہرات سونے سے جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا پانی کی قیمت. آپ کے ملک کے سیاستدانوں کو کوئی فکر نہیں. زراعت پر توجہ دینی ہے، ہمارے نوجوانوں کی تعلیم اور ہنر پر توجہ دینی ہے، کسی سیاستدان کو یہ فکر نہیں ہے. دیکھیں، فلسطینیوں سے سیکھ لیں. میں کہتی ہوں پاکستان کے لوگوں کو فلسطینیوں سے سیکھ لیں. فلسطینی اپنے بچے کو شاپر میں، اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں شاپر میں اس نے اٹھائے ہوتے اور کہتا ہے الحمدللہ، یہ اللہ تیرا شکر ہے. پھر بھی یہ اللہ تیرا شکر ہے. ہمارے لوگوں کو کیسے ناشکری سکھائی جا رہی ہے. آپ کے ملک محفوظ ملک ہے، آپ کی حفاظت کی جا رہی ہے، آپ رات کو آرام سے سوتے ہیں، آپ ایک آزادی سے یہاں پر رہتے ہیں. آپ کو ناشکری کون سکھا رہا ہے؟ کون آپ کو، آپ کے دماغ میں یہ خوف جو ہے وہ فیڈ کر رہا ہے، پینک، یہ بھگدڑ مچا رہا ہے کہ آپ نکل آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں، اپنی فوج اور اپنے اداروں کے ساتھ آپ گتھم گتھا ہو جائیں، تاکہ یہ ملک پر حملہ جو ہے وہ آسان ہو جائے بیرونی قوتوں کے لیے. میں فوج سے کہتی ہوں کہ برائے مہربانی جو آپ کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں ہمیشہ، برائے مہربانی آئندہ پولنگ سٹیشن سے دور رہیں. پولیس کو کرنے دے ڈیوٹی، آپ جو ہے وہ الیکشن ڈیوٹی سے آپ باہر ہی رہیں. اس وقت گوریلا وار جو ہے پاکستان میں ہو رہی ہے. گوریلا وار کیا ہے؟ کہ چھپ کر حملہ کرنا. بیرونی دشمن یہاں پہ کتنے فورن پاکستان دشمن ایجنسیز کے لوگ موجود ہیں. یہ جو روز ہمارے سیکیورٹی فورسز شہید ہو رہے ہیں، پولیس والوں پر حملے ہو رہے ہیں ڈی آئی خان میں، پاکستان خیبر پختونخوا میں ہمارے آرمی والوں پر حملے ہو رہے ہیں. کون حملے کرے؟ گوریلا وار ہے. چھپ کر حملہ کرتے ہیں، سامنے سے جنگ نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، سامنے سے جنگ نہیں کر سکتے. چھپ کر حملے کریں. تو میں فوج سے کہتی ہوں کہ گوریلا وار ہو رہی ہے، یہ آپ کی توجہ ہٹا رہے ہیں. یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ آپ کی توجہ ایک ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ ہٹا رہے ہیں آپ کی سیکیورٹی ذمہ داریوں سے. تو برائے مہربانی آئندہ الیکشن ڈیوٹی سے جو ہے وہ آپ پرہیز کریں. پاکستان جو ہے وہ ایتھوپیا کی صورتحال کی طرف جا رہا ہے. یہ جو سیاستدان اس وقت لڑ رہے ہیں، یہ اگلا الیکشن کروائیں تو اس کے بعد بھی ایسے ہی لڑیں گے، احتجاج کریں گے. تو پاکستان ایتھوپیا کی صورتحال کی طرف جا رہا ہے. اچھا، میں عوام سے کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ان احتجاجوں میں شرکت کرنا ہے تو بالکل خوشی سے کریں، بالکل کریں، بچوں کو بھی لے کر آئیں. لیکن اس کے بعد جو تیل مہنگا ہوگا، کیونکہ کام تو پاکستان میں کوئی کرتا نہیں ہے، سارا دن احتجاج ہوگا، تو آئی ایم ایف کو جو آپ نے قرضے لوٹانے ہیں وہ تیل تو مہنگا ہوگا، آپ کے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوں گی. تو پھر انجوائے کریں اس مہنگائی کو. پہلے بھی آپ نے پی ٹی آئی کے دور میں، اچھا پی ٹی آئی کے دور میں جو مہنگائی کا سونامی آیا، اس سے پہلے ایسا مہنگائی کا سونامی کبھی بھی نہیں آیا تھا. آج ہر دوسرے دن بجلی کے بل میں 50% 100% اضافہ ہوتا ہے بجلی کے بل میں.